اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انا کا علاج۔ انا کا علاج کیا ہوتا ہے، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انا ہوتی کتنے قسم کی ہے۔ انا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عام انا ہوتی ہے اور دوسری خاص انا ہوتی ہے۔ عام انا اپنا اظہار بہت کھل کر کرتی ہے، اس لیے اس کو جاننا بڑا آسان ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے تکبر کہتے ہیں، یعنی خود کو کسی بھی پہلو سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ کوئی بھی اس کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور ہم مخلص ہوں تو فوراً اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم خود کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس عام انا سے نجات پا لیتے ہیں، جبکہ خاص انا کو لوگ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ خود کو حقیر اور فقیر کہنے والوں کی انا بھی آسمان تک بلند ہوتی ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ اب انا کا علاج کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک واقعے کی ایک نشست کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم اس کا علاج بتاتے ہیں۔ ایک نشست ہو رہی تھی، لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب تھے عارف، وہ بھی آ چکے تھے۔ غیر رسمی گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ دوران گفتگو ایک صاحب نے سوال کیا کہ انا کا علاج کیا ہے، تو عارف مسکرائے اور بولے کہ چلیے نشست کا آغاز ہم اسی سے کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا، تو عارف گویا ہوئے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنی نعمتیں، اپنی خوبیاں اور اپنی کامیابیاں تو نظر آتی ہیں، مگر دینے والا نظر نہیں آتا۔ وہ ملے ہوئے کو دیکھتا ہے، دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ یہ چیز تکبر یا وہ عام انا پیدا کرتی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ملے ہوئے سے زیادہ دینے والے کی طرف دیکھتا رہے۔ دینے والا اتنا بڑا ہے کہ اس کو دیکھنے سے انسان کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے، اسے دوسروں کو کمتر سمجھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایسا انسان کبھی تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ کسی لمحے سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ یہی تکبر کا اصل علاج ہے۔ انہی صاحب نے دوبارہ دریافت کیا کہ خاص انا کا کیا علاج ہے، تو عارف بولے کہ خاص انا دراصل سچائی کے عدم اعتراف کا نام ہے۔ یہ اصلاً ابلیس کا وصف ہے۔ اس کا علاج فرشتوں کی پیروی ہے۔ انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کو نظر انداز کر کے یہ سچائی مان لی تھی کہ اللہ نے آدم کو جو دینا تھا دے دیا، لہٰذا اب انہیں بھی جھک جانا چاہیے۔ سو خاص انا کا علاج اپنے مقام و مرتبے کو نظر انداز کر کے دوسروں کے اعتراف کا نام ہے۔ یہی میرا اور آپ کا کام ہے کہ جس ابن آدم کو خدا نے جو دیا ہے اس کا اعتراف کر کے اس کے سامنے جھک جائے، ورنہ انسان شیطان بن جاتا ہے اور آخرکار خدا سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ عارف بول رہے تھے اور ہر شخص کا سر خدا کی عظمت کے اعتراف میں جھکا ہوا تھا۔ گفتگو میں ایک لمحے کا وقفہ آیا، تو انہی صاحب نے سوال کیا کہ خاص انا میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ انسان تنقید کو ماننے کے بجائے اس کا جواب دینے لگے اور اپنے بجائے غلطی بتانے والے کی کمزوریاں ڈھونڈنے لگے۔ فرشتوں کی سیرت میں اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں، تو عارف نے برجستہ کہا کہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے، غلطی تو شیطان نے کی تھی۔ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اس کی غلطی پر توجہ دلائی گئی تو اس نے اعتراف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بحث شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ جیسی صاحب علم و قدرت ہستی کے سامنے یہ احمقانہ تقریر شروع کر دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں اور بہتر کمتر کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس کا جواب دینے اور تعویل کرنے کا راستہ ہے۔ ایک اور صاحب نے نتیجہ اخذ کیا، تو گویا جو شیطان نے کیا تھا وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو
عارف نے جواب دیا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا، مگر دیکھیے شیطان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر اپنی غلطی کا الزام یہ کہہ کر اللہ پر لگا دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ سرکشی کی انتہا تھی۔ یہی جرم آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں جب اپنی غلطی پر توجہ دلانے والے کی کمزوریاں نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تنقید معتبر نہیں، مگر یہ سرکشی کا شیطانی راستہ ہے جس کا انجام وہی ہے جو شیطان کا ہوا تھا، ابدی ذلت، ابدی محرومی اور ابدی جہنم۔ عارف کی نشست ختم ہو رہی تھی۔ بیشتر وقت لوگ سوال کرتے رہے اور عارف جواب دیتے رہے۔ آخر میں انہوں نے لوگوں سے یہ سوال پوچھ لیا کہ اللہ کی راہ میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ جوابات آئے اور بیشتر لوگوں کی رائے تھی کہ اپنی جان دے دینا اس راہ کا سب سے مشکل اور بڑا کام ہے۔ عارف خاموش رہے اور اس رائے پر لوگوں کا اجماع ہوتے دیکھتے رہے۔ جب سب بول چکے تو عارف نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ بے شک جان دینا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے جان دینے کے تو کیا ہی کہنے اور اس کا ایک کیا ہی بڑا اجر ہے، مگر غور کیجئے انسانی تاریخ میں جو ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں ان میں کروڑوں لوگوں نے پورے شعور سے اپنے ملک، قوم، بادشاہ اور متعدد دیگر بڑے مقاصد کی خاطر جان دی ہے اور آج بھی دیتے ہیں۔ عارف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی رائے لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ اب اس رائے کو جاننے کے منتظر تھے۔ عارف ان کا انتظار ختم ہوتے ہوئے بولے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اندرونی شخصیت اور دوسرا ظاہری جسم۔ جان دینا ظاہری جسم کی قربانی ہے۔ بے شک یہ بڑی بات ہے، مگر جان دینے پر ابھارنے کے لیے ایک قادر الکلام مقرر کی زوردار تقریر، جذبات میں ہلچل پیدا کر دینے والے کی فیصلہ کن گھڑی اور محبت و نفرت کے جذبات کی شدت کا کوئی لمحہ کافی ہوتا ہے، مگر اپنی اندرونی شخصیت کو قربان کرنا، جسے عام الفاظ میں انا کو قربان کرنا کہتے ہیں، اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ انسان کسی بنا پر کسی خاص لمحے میں یہ کر بھی لے تو اگلے لمحے میں انا زندہ ہو جاتی ہے۔ کسی جذبے کی وجہ سے کسی خاص شخص کے سامنے یہ کر بھی لے تو دوسرے شخص کے سامنے انا تن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انا ختم کر دی، مگر وہ پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ انا ختم ہوئی یا نہیں؟ بتاتا ہوں۔ مگر پہلے یہ سمجھ لیں کہ انا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ عام انا اپنے اظہار بہت کھل کر کرتی ہے، اس لیے اس کو جاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے تکبر کہتے ہیں، یعنی خود کو کسی بھی پہلو سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ کوئی بھی اس کی نشاندہی کر سکتا ہے اور ہم مخلص ہوں تو فوراً اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم خود کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس عام انا سے نجات پا لیتے ہیں، جبکہ خاص انا کو لوگ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ خود کو حقیر و فقیر کہنے والوں کی انا بھی آسمان تک بلند ہوتی ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، اس انا کو کیسے پہچانا جائے؟ عارف نے جواب دیا کہ اس کی پہچان آسان نہیں، مگر اس کی کچھ موٹی موٹی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ پہلے یہ کہ آپ کسی اور انسان کی خوبیوں کا اعتراف کی عادت نہ رکھتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ جب آپ پہ تنقید کی جائے تو آپ ناقد کی بات سمجھنے سے پہلے ہی اس کی بات کا جواب سوچنے لگیں، اور تیسری یہ کہ جب کوئی شخص آپ کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرے تو آپ کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح اس میں بھی فوراً کوئی خامی تلاش کرنا شروع کر دیں۔ ان میں سے ہر رویہ یہ بتاتا ہے کہ آپ انا کے مریض ہیں، لیکن چونکہ تکبر ایک سماجی برائی سمجھا جاتا ہے اس لیے آپ اسے چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن جس نے اپنے مرض کو سمجھ لیا وہ یقیناً اس سے نجات پا لے گا۔ عارف خاموش ہو گئے اور آسمان معرفت کی ایک اور بارش دلوں کی زمین کو سیراب کر گئی۔ اس نشست کے ذریعے سے، یعنی اس واقعے کے ذریعے سے آپ لوگ کو انا کا علاج بھی سمجھ آ گیا اور انا ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس انا جیسی بیماری سے دور رہ سکیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ